صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اسلام آباد میں تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج عمران خان صاحب کی 190 ملین ریال قادر ٹرسٹ کیس میں کیس کی سماعت ہونا تھی، نہیں ہو سکی۔ ایز یوزول پتہ تھا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، یہ میں اس بارے میں آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہو رہے ہیں، پھر اسحاق ڈار کے نائب وزیر اعظم کے طور پر جو معاملات ہے اس کیس کی سماعت، وہ بڑی انٹرسٹنگ سماعت ہے، آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کریں گے۔ اور توشہ خانہ کیس اب اپنے منطقی انجام کی طرف ہے اور لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر سزا ہو جانی ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات واضح طور پر رکھ دوں، آج چیف جسٹس صاحب نے لسٹ کینسل ہو گئی۔ آج کوئی سیمینار تھا اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے، تو وہاں خطاب کرنا تھا، تو چیف جسٹس صاحب نے آج اس لیے لسٹ کینسل کر دی۔ ڈیٹ کوئی نہیں ڈلی ابھی بھی، یاد رکھیے گا۔ اور میں نے دیکھیں یہاں اسٹریٹجی میں ایک میں بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ یہاں باقاعدہ ایک درخواست متفرق کسی نہ کسی حوالے سے دینی ہے۔ آپ درخواست نہیں دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات دیکھیں، کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، آج میں نے ٹویٹ کیا کہ یہاں منتخب شدہ قیادت کہاں ہے، یہاں پر ساری صرف عمران خان صاحب کی بہنوں بھی، وہ تو انہوں نے فیملی کے طور پر آنا ہے۔ پارٹی لیڈرشپ میں سے ٹھیک ہے وکلا موجود ہیں، لیکن لیڈرشپ جو منتخب شدہ ہے وہ کہاں ہے؟ جب تک پریشر نہیں ڈالیں گے یہ معاملات کنٹرول نہیں ہوں گے۔ آپ کو یہاں عدالتوں میں سامنے موجود رہنا ہے، ہر وقت موجود رہنا ہے، دھرنا دیں، احتجاج کریں، جلسے جلوس کریں، جو مرضی کریں، لیکن وہ سیکھ لیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے اس دور میں جب پاکستان تحریک انصاف سے معاملات چلتے تھے تو وہ کس طرح سے ان معاملات کو لے کر چلتے، آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک چیز ریکارڈ کے اوپر ہے۔ یا تو بتائیں کوئی ایسی چیز ریکارڈ کے اوپر اویلیبل نہ ہو۔ ایوری تھنگ از ویزیبل اینڈ اویلیبل آن ریکارڈ۔ اور یہاں سسپینشن ہو جانی ہے، اور میں نے یہی کہا تھا کہ جب تک توشہ خانہ میں سزا نہیں ہوتی یا سسپینشن نہیں ہوتی، جس دن اس کیس کی ہیئرنگ ہوگی جتنا مرضی آپ لٹکاتا رہیں، لڑکوں کے تو آپ کو ملنا کچھ نہیں ہے۔ اور الٹیمیٹلی معاملہ جس طرح بھی چلنے ہیں رکھنا ہے آپ نے، کہ جس طرح مرضی کر لیں، آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیجیے گا، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، حکومت وقت کی اسٹریٹجی ہے، اور عدالتیں لیوریج دیتی ہیں اس معاملے کو۔ آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے، آپ کیا گراؤنڈ پہ لے کر چل رہے ہیں، ان سب چیزوں کو آپ کو ڈیل کرنا ہے، اور ڈیل کرنے کے حوالے سے وضاحت آنی چاہیے۔ علیمہ بہن، نورین بہن، عظمیٰ بہن، سلمان صفدر یہ گئے چیزوں سے تھے ہی نہیں، انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے۔ اور آپ یعنی آج تو آپ ڈیٹ بھی نہیں لے سکے، یعنی پوزیشن یہ ساری سامنے آ چکی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ یعنی اس کو ایگریسولی دیکھیں، یہ میرا انداز ہے، دیکھیں پروفیشنلی ڈیل کرنا اور ہے، یہ پروفیشنل طریقہ اگر جب کیس لگے گا دیکھا جائے گا، نو ناٹ ایٹ آل۔ آپ کو عقاب کی برق رفتاری کے حوالے سے آپ کو اس پہ چلنا ہے، وقت سے پہلے سوچنا ہے۔ ابھی فوراً ارلی ہیئرنگ کی درخواست مت دیجیے گا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ درخواست ہے ان کو ڈیٹا لینے کے لیے، باقی ریکارڈ رکھنے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسی بہت بڑی پاسبلٹیز ہے، وہ ایک درخواست فائل کریں آپ، اس درخواست کے اوپر کیس لگے گا، اور مین ایگزیکٹ ڈیٹ لیں ساتھ۔ اور وہ کل کہیں گے اس پہ نوٹس کرنا ہے، وہ نوٹس کرنے کی بات کی بات ہے، جب کیس لگا اس پہ بحث ہی نہیں کرنی ہم نے۔ میں آپ وقت سے پہلے بتاتا ہوں، جب وہ نوٹس ہوا کیس لگا اس پہ، جی ہم نے بحث ہی نہیں کرنی اس بات کے اوپر۔ آپ مین کی طرف سسپینشن کی طرف لے کر آئیں، اور تاکہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ساری آ سکیں۔ تو اس کے ساتھ جو کہ توشہ خانہ کا کیس جڑا ہوا، توشہ خانہ میں ایویڈنس کچھ نہیں ہے، بیانات 342 کی ہو چکے ہوئے ہیں، اب صرف سزا کی حد تک ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اس میں آپ بہت جلد سزا دیکھ رہے ہو، ذرا دور نہ ہو، لیکن الٹیمیٹلی جو باتیں ہیں نا وہ سجیسٹ یہی کرتی ہیں۔ اور اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی عمران خان صاحب کی کرپشن کا معیار دیکھیں وہ کیا ہے، توشہ خانہ۔ یعنی اس ملک میں کرپشن کا طے کرنے کے حوالے سے کیا پیرامیٹر ہے، توشہ خانہ۔ جو بڑے بڑے کانٹریکٹ ہے، بڑے بڑے بیوروکریسی فائدے لے رہی ہے، اور کچھ لوگ کر رہے ہیں، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، پیسہ باہر جا رہا ہے، جس طرح یہ ہو رہا ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پر۔ نیب کا ادارہ ایک مم کے طور پر، ایک خاموش تماشائی کے طور پر بیٹھا ہوا ہے، اینٹی کرپشن FIA خاموش تماشائی ہے، پولیس اور CCD کام کر رہی ہے یا باقی کر رہے ہیں، لیکن اوورآل اگر آپ چیزیں ساری دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کچھ نہیں ہو رہا، الٹیمیٹلی خاموشی ہے۔ اور کیا 3.5 سالوں میں یا کرپشن کے انبار لگیں، لیکن نہیں، الٹیمیٹلی آپ کو یہی بات کو سامنے رکھ کر دیکھنا ہے۔ توشہ خانہ کے ذہن میں رکھیے گا، سزائیں دینی ہیں تاکہ جو ہے عمران خان صاحب یا بشرا بی بی صاحب باہر نہ آ سکے۔ اور لٹکائیں گے آپ 2-3 مہینے اور لٹکا لیں، لیکن اس میں سسپینشن کے کیسز فوراً لگوائے جائیں،
فوری طور پر سسپینشن کے کیسز لگوائے جائیں اور الٹیمیٹلی سارے ان کیسوں کے اندر جو ہے نا عمران خان صاحب کو باہر نکالا جائے. اور میں نومبر کا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ اس معاملے کو کہاں سے کہاں تک لٹکا کر لے کر جائیں گے. جتنا آپ لٹکا سکتے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا, لیکن آگے لٹکانا بڑا مشکل کام ہے, اس کو بہت مشکل کام ہے. لیکن آپ کو اسٹریٹجی, لیگل اسٹریٹجی, آج بہت سے دوستوں کے فون آئے کہ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہو قیادت نہیں پہنچی. آپ کو دیکھیں سخت یعنی سختی سے نمٹنا ان چیزوں کے ساتھ, اور سختی سے نپٹیں گے تو چیزیں چلیں گی, ورنہ پھر آپ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جائیں گے. اور الٹیمیٹلی عمران خان جیل میں, انہیں کوئی مسئلہ بنتا نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتا یہ سارا ہونا. کیا ایک ساگڈار 2 عہدے روکنے کے خلاف کیس کی سماعت جسٹس خادم حسین سومرو نے کی اور موقف اختیار کیا گیا. ساگڈار نائب وزیر اعظم یا وزیر خارجہ دونوں عہدے رکھنا آئینی طور پر درست نہیں, اور عدالت نے اس بار کہ نائب وزیر اعظم کس اختیار کے ساتھ ایگزیکٹو پاور استعمال کر سکتا ہے. جسٹس خادم حسین سومرو نے ریمارکس دیے کہ آئین میں کہاں لکھا کہ نائب وزیر اعظم ایگزیکٹو کے اختیارات استعمال کرے گا. اگر کل ڈپٹی وزیر اعظم کہہ دے کہ میں اسسٹنٹ وزیر اعظم بھی ہوگا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس وقت پر عدالت کو معاونت فراہم کی جائے. عدالت نے کیس کی سماعت آئینی معاملات پر وضاحت ضروری ہے, اور ساگڈار کے وکیل کو کہا کہ تیاری کر کے اور آئندہ عدالت کی معاونت کریں. نائب وزیر اعظم کے اختیارات کا معاملہ فرانس, ایران یا ترکی میں مختلف ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان میں آئین کے مطابق چلنا ہے, اس لیے عدالت کو واضح آئینی تشریح درکار ہے. یہ ہے سارا ایشو جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں اس طرح کی کیس کی سماعت ہوئی تھی, وہ درخواست ہی مسترد ہوگی. یہاں پوزیشن یہ ہے, یہاں یہ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہو سکا, کرنے کے باوجود بھی آپ یو کانٹ ڈو اینی تھنگ, آپ کچھ نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ بار کے آج الیکشن ہے, 2 دھڑے آپ کے سامنے موجود ہیں, ایک حکومتی دھڑا اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا, ایک حکومتی دھڑا اسٹیبلشمنٹ کا دھڑا, اور دوسری طرف 26ویں آئینی ترمیم والے. 26ویں آئینی ترمیم ورسز پلاٹ, آپ جو بھی کہنا چاہیں شکل میں جو بھی اس طرح آنا چاہیں. ووٹنگ کا عمل جاری ہے, جس پر پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں, اور ہر جگہ یعنی اسلام آباد میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے, ہر جگہ ووٹنگ کا عمل جاری ہے, اور 4379 ووٹر اپنے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں, جس میں سے صرف لاہور میں 1460 وکلا ہیں جو رائے دہی استعمال کریں گے. اور یہ اہمیت کا حامل بہت ہے, یعنی اس نے اس ملک کی ڈائریکشن سامنے رکھنی ہے. آسما جہانگیر کا نام تو استعمال کیا گیا, لیکن اگر دیکھا جائے آسما جہانگیر کے نظریات کے ساتھ آج حامد خان گروپ کھڑا ہے, اور انہوں نے بیٹھ کر فیصلہ کر رہا ہے. دوستیاں بہت ہیں ہارون رشید کے ساتھ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہمارا پرانا جو کہ لائرز موومنٹ کے ساتھ اور اس حوالے سے بہت سے اپنی جگہ, لیکن یہاں یہ بیٹھ کر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کس نے کرنا اور چیزیں بہتری کی طرف کیوں جائیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک اسٹریٹجی جو اچھی لکھی کہ انہیں حکومت پنجاب کو خط لکھا, وفاقی حکومت کو خط لکھا, داخلہ کو, انٹیریئر کو. نہیں ہوا اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے جانا چاہیے تھا, پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ جانا چاہیے تھا آپ کو, یا لاہور ہائی کورٹ پنڈی بیچ جانا چاہیے تھا. چونکہ جیل میں عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں وہ کس کیس کے اندر جیل کے اندر موجود ہیں اس وقت عمران خان جو ہے نا وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کی قید کے حوالے سے, اور وہ نیب دیکھ رہی ہے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے آپ پنڈی بیچ جا سکتے ہیں, لازمی تو نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ جانا ہے. اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے وہاں ملاقات کرنے کی بات ہے تو وہ عدالت اجازت دے سکتی, یعنی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے وہاں جا سکتے ہیں. تو سپریم کورٹ کا کہا جا رہا ہے, میں حیران ہوتا ہوں سپریم کورٹ کا کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے, میری خود سمجھ سے باہر ہے. اب سہیل افریدی نے ساتھ ہی پشاور ہائی کورٹ حفاظتی ضمانت بھی موو کر لیا, انہوں نے یہ اچھا سٹیپ تھا انہوں نے کہ وہاں اگر ملنے جانا تو گرفتار نہ کر لیں, اور وزیر اعلیٰ سے ملاقات کے لیے رکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. جسٹس اعجاز انور, جسٹس نعیم انور پر 2 رکنی بینچ تھا, اور انہوں نے استفسار کیا کہ FIR درج ہے. اس پر ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا ہمیں تو پتہ نہیں کہ کتنے FIRs ہیں, ہو سکتا ہے میرے خلاف بھی FIR. پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو 18 نومبر تک حفاظتی ضمانت دے دی اور گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا. بظاہر وفاقی حکومت اور اگر دیکھا جائے اسٹیبلشمنٹ افریدی کو عمران خان سے ملاقات کے معاملے پر الجھانے کا معاملہ رکھنا چاہتی ہے. خط کا جواب دینا, یعنی چھوٹی دیر ہوئی ہے, زیادہ لمبی ڈیٹ نہیں ہوئی ہے, ڈیرہ جیل کے اندر جانا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہو جائے. یعنی آپ 15 اکتوبر کو اگر 14 اکتوبر کو خط لکھتے ہیں اور وزیر اعلیٰ کے طور پر, تو بھی ایک دن ہوا ہے خط لکھے ہوئے, اور اسی خط کو سامنے رکھ اور آفیشیلی خط لکھا آپ نے, اس کے لیے آپ کو
کورٹ کا دروازہ وہ کھٹکھٹانا ہے. پشاور ہے سپریم کورٹ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کس نے مشورہ دیا ہے. انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ رابطہ کیا جائے گا. سپریم کورٹ تو آپ آرڈر چیلنج کر سکتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیلنج نہیں ہے آج تک وہ کنسینٹ والا آرڈر ہے جس میں لارجر بینچ کے سامنے لا کے سارا کچھ ہوش پوش کر دیا گا, سارا کچھ ختم کر دیا گا اور الٹیمیٹلی چیزیں ساری ہوا کے اندر چھوڑ دیں گی. چیزیں اس طرح ہوا کے اندر تو نہیں چھوڑنی, چیزوں کو ایک سمت کی طرف لے کے جانا ہے اور ایک پازیٹیو سمت کی طرف لے کے جانا ہے کہ جس سے نتائج پازیٹیو برآمد ہوں. اور میں نہیں سمجھتا کہ جو بھی ایکشن لیے گئے ہیں, جو بھی طریقہ کار طے کیا گیا ہے, اس طریقہ کار کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نظر آتا ہو مجھے. آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر میں نے مختلف درخواستیں دی ہوئی ہیں. میرا کیس بھی ڈیسائیڈ کر دیا تھا. میں نے کہا تھا میرا اعتراض کیس سن لیجیے, میرا وہ اعتراض کیس سن ہی نہیں رہے. آپ اندازہ لگائیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جناب وہ میرا تو کیس مختلف تھا. میں نے تو کمیشن بنانے کی بات کی تھی. میں تو بات ہی اور کر رہا ہوں. میں انٹرنیشنل رولز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں تو بات ہی انٹائرلی اور ڈفرنٹ لائنس بات کر رہا ہوں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.